Bismillahirrahmanirrahim ناظرین، میں ہوں امر الہی ڈیجیٹل میدان کے ساتھ۔ اس وقت ہمارے پروگرام میں موجود ہے شمیم شاہد صاحب۔ ڈیورلین کے آر پار ہم اسی سے پوچھتے ہیں کہ آج پاکستان سے وفد گئے ہیں افغانستان، اور سر یہ بتائیے کہ یہ وفد چلے گئے ہیں تو کیا حالات یہ وفد نارمل کر سکتا ہے؟ اس وقت پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں ایک خصوصی وفد پہنچ چکا ہے کابل پہنچنے کے بعد یہ وفد جو ہے وہاں پر افغان حکومت، افغان طالبان رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نائب وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ ملے، قائم مقام وزیر اعظم، وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ساتھ ان کی ملاقات ہو، باقی دیگر لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہو، اور ان کی بات چیت کا محور یہی ہے کہ افغانستان میں جو طالبان ہے، کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان کے کمانڈر، ان کے خلاف کارروائی کی جائے یا ان کو قابو میں کیا جائے، یہ اس وفد کا مقصد ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہت زیادہ کشیدہ رہے ہیں۔ اس دوران دونوں جانب ایک دوسرے کے خلاف الزامات اور بیانات دینے کے علاوہ تورخم میں جھڑپیں بھی ہوئی ہے۔ تورخم کے علاوہ باقی جو سرحدی گزرگاہیں تھی وہ کافی عرصے تک بن رہی تھی، جس میں غلام خان ہے، جس میں خرلاچی ہے، جس میں انگور اڈا ہے، یہ کافی عرصے سے بن رہے۔ تو اس وفد کے دورہ سے پہلے، اسحاق ڈار صاحب سے پہلے، جو خصوصی نمائندہ ہے محمد صادق خان، اس کی سربراہی میں ایک وفد پچھلے بدھ کو وہاں پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے بات چیت کی، اور اس بات چیت کے نتیجے میں اب اسحاق ڈار وہاں پر وزٹ کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو وفود کا تبادلہ ہے، مذاکرات، اس سے کہ کہاں تک مثبت نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو سیاسی حکومت ہے، اس کے پاس اختیارات، بالخصوص افغانستان کے مسئلے کے حوالے سے ان کے ساتھ اختیارات بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح جو افغانستان میں برسر اقتدار طالبان ہے، تو وہ امریکہ کے ساتھ جو 2020 میں 29 فروری 2020 کو جو معاہدہ ہوا تھا دوحہ قطر میں، اسی کے مطابق وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اسی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہے، اس کے اختیارات یا تو پاکستانی فوج کے پاس ہے یا امریکن کے پاس ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کہاں تک اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ بات چیت کا شروع ہونا، مذاکرات کا شروع ہونا، وفود کا تبادلہ شروع ہونا، یہ بہت خوش آئند ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات یہ بہتر ہوں گے۔ مگر میں ایک بات بتاؤں کہ یہ مذاکرات ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں کہ پاکستان سے افغان باشندوں کی زبردستی انخلا کا سلسلہ جاری ہے۔ افغانستان کی 99% لوگ اس پر بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ ان میں سے اکثریت کی یہاں پر جائیدادیں ہیں، یہاں پر املاک ہے، دکانیں ہیں، اور حکومت پاکستان نے ان املاک کو محفوظ بنانے کے لیے کسی قسم کی کوئی پالیسی کا اعلان نہیں کیا، جس سے افغان عوام پریشان ہے۔ جبکہ عجیب بات یہ ہے کہ طالبان بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے، وہ صرف خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سر، پاکستان نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا کہ افغانستان کے راستے پر پاکستان سے دہشت گرد آتے ہیں، اور یہ خوارج ہے اور یہ پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں، تو یہ وفد کیا اس کے ساتھ یہ معاملات طے کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل، یہ جو اہم مسئلہ یہ کالعدم شدت پسند تنظیم کا ہے۔ مگر یہ ہے کہ اس وقت اگر پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ وہاں سے آ رہے، تو اس سے مجھے کچھ اختلاف ہے۔ اختلاف اس لحاظ سے ہے کہ پاک افغان بارڈر جو ہے نا، وہ مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے، وہاں سے ایک پرندہ بھی ادھر نہیں آ سکتا، تو یہ دہشت گرد کس طرح آ سکتے؟ البتہ ایک بات ہے کہ کالعدم شدت پسند تنظیم کی جو ہے، جن کی قیادت اس وقت افغانستان میں ہے، تو ان کی یہاں پر تو حمایتی موجود ہے، ان کے بہت زیادہ لوگ ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اگست 2022 میں وہاں سے افغانستان سے کثیر تعداد میں جو جنرل فیض صاحب کا معاہدہ تھا، اس کے تحت کثیر تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں طالبان پاکستان آئے تھے، اور اسی کے جو 100 کے قریب لوگ تھے جو مختلف جیلوں میں قید کاٹ رہے تھے، جن کو سزائی ہوئی تھی، ان کی رہائی ہوئی ہے، وہ بھی اس وقت سرگرم ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کے اندر طالبان موجود ہے، لہٰذا پاکستانی حکام کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ اندر جو موجود لوگ ہیں، ان کو کس طرح قابو میں کیا جائے، کس طرح ان کو کنٹرول میں لایا جائے۔ سر، آپ نے کہا کہ طالبان بھی خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے پاس بھی
تو ان جو یہ خیبر پختونخوا پاکستان سے لوگ جاتے ہیں تو وہاں اس کے لیے وہ لوگ انتظامات نہیں کر سکتے؟ نہیں، وہاں پر صرف یہ انتظامات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ٹرانسپورٹ کے اخراجات دے رہے، مگر وہاں سے جو اطلاعات ہے تو 80% سے زیادہ لوگ جو ہے ان کو گھروں کے مسائل کا سامنا ہے، اور وہاں پر ان کے گھر املاک نہیں ہے. دیگر جو لوگ یہاں پر آئے تو ان کے قریبی رشتہ داروں نے ان کے گھروں پر اور املاک پر قبضہ کیا ہے، تو اس سے وہاں کے جو جانے والے ہیں اور وہاں پہلے سے بسنے والے افغان ہیں ان کے درمیان اختلافات بہت زیادہ پیدا ہوئی ہے، جن کے بارے میں اطلاعات اب سامنے آ رہی ہیں. ناظرین، آپ نے شمیم صاحب کی بات سنی. وہ کہہ رہے کہ وہاں بھی حالات ٹھیک نہیں ہے، ادھر بھی پختون لوگ ہیں جو افغانستان جا رہے ہیں تو وہ اپنا ساز سامان چھوڑ کر جاتے ہیں، جس پر خیبر پختونخوا کے لوگ دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہیں. اجازت دیجیے ہمیں. خدا حافظ.